حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت شان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا سیکھتے کو میرا ناظرین کہ جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ نشستیں، وہ محفلیں، وہ حلقے مغفرت کے حلقے، وہ مغفرت کی گیدرنگز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، جب دوست مل کر بیٹھے تو ذکر اللہ کچھ کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں اور یہ برکتیں حاصل۔ کسی مریض کو شفا نہ ہوتی ہو، جتنے بیمار ہیں غور سے سنیں، اگر کسی مریض کو شفا نہ ہوتی ہو تو پہلے کچھ خیرات کر دیجئے، پھر غیر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کر کے گر گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اللہ نے چاہا شفا ملے گی۔ ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ۔ اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو۔ آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا، پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سے بات تو صحیح، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیہ گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے۔ آپ ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہے، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں۔ ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا۔ توبہ کسی اور شے کا نام ہے، توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے ایک بار سچ پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، ہیں ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے۔ دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں، حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم۔ بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی، ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ، ادھر اقبال کرے، ادھر مانے، ایکسپٹ کریں۔ ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتے۔ اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے، مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے، پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا، تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی، تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا۔ چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں، اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور آخری جملہ سنیے کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو کون، اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بیف لینے تو آئے ہیں،
آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کی، دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کی. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں. قبولیت دعا کا مقام، وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ سبحان اللہ. اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جب جب ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی. آئیے کچھ امیزنگ معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا. جب بیوی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں. چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئی. اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے. حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا. چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی. حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے. چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی، بیٹے کی تمنا تھی. بار بار انہوں نے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا، جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی، نیک خاتون تھی. تو جب قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے، جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں، تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین. اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے، یعنی اس مصر سے، وہ بہت دور تھا، ہنڈریڈز مائلز دور تھا اور بہت بڑا تخت تھا. اگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اب بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اختیار دے. مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت
یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے یہ کمالات، اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کہ بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے، مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی. تو جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کرے وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم، مانگنا تو رب سے ہی ہے نا، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں، جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگے، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے، اور برکت والی جگہ ہے. صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے. اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا، ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں، اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگے تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین کہ بظاہر تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے، ایک طرح سے انسان صبر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں تو اب اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا ہوں، میں نکل ہی نہیں سکتا، اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا. ہو سکتا ہے اس وقت مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے، پریشان حال دیکھ رہے ہوں، قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو، یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو. ایک بات سمجھیے ناظرین، میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں اور آپ سمجھ رہے نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہیں ناظرین، میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، رب کے لیے تو پاسبل ہے نا. وہ ہمارا جب مددگار بن جائے، ہم اس سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں گر گڑائے، وہ کرم فرمائے، ہر مشکل سالو ہو سکتا. میں اس کو ایک فزیکل ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے جا رہی ہے اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی، اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا، وہ اس سیب کو ہٹا بھی نہیں سکے گی اور وہ سمجھے گی کہ ابھی راستہ بلاک ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا، اب آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا نا، پہاڑ جو اس کے سامنے تک حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب نارمل، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. اب سمجھنے کی کوشش کریں، جو پرابلم میں اور آپ فیس کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے آ جاتی ہے اور مایوسی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں ناظرین، یہ حرام موت ہے. دیکھیں میری اس ایگزامپل کو پھر سمجھیے گا، وہ سیب چونٹی کے لیے پہاڑ تھا، ہمارے لیے نارمل سیب تھا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے وہ ہمارے لیے پہاڑ ہے، امپاسبل ہے. اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں ہے، اس نے کرم فرمانا ہے، نگاہ رحمت فرمانی ہے اور یہ پرابلم سالو ہو جانی ہے. تو مایوس نہ، مانگے رب سے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہم مانگنے والے تو بنے نا، ہاں اس کی کچھ آداب ضرور ہیں. دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں، آپ ان وجوہات کو دور کر دیں، ان ریزنز کو ختم کر دیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار بڑا امپورٹنٹ سوال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہو. میرا خیال ہے آپ سارے جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں آپ بھی بننا چاہتے ہیں، میں بھی بننا چاہتا ہوں. دعا مانگے اور وہ قبول ہو جائے. بڑا خوبصورت کوسچن تھا. سرور کائنات علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا آنسر نہیں دیا، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو پھر اس کے بعد تم کورس کرو جب جا کے تم جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. نہیں، جسٹ ون لائنر آنسر، ایک جملے میں جواب دے دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے، اے سعد
اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. حلال کمانا شروع کر دو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اب سوچ لیجیے ناظرین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حرام کما کر توقع رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں. رشوت کا کام کرنے والا کیسے سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا، ملاوٹ کر کے کاروبار کرنے والا، کسی کا مال دبا لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا یہ ایکسپیکٹ کیسے کرتا ہے میری دعا قبول ہو؟ ایک ہی فارمولا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو، روزی حلال کی. اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، روزی نارملی باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایک مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ علم دین بھی نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنا ہم گوارا کرتے ہیں کہ یار ذرا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ حضور چیک کر لیں میری روزی ٹھیک ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا. کہیں نہ کہیں سے ایک سوراخ کے ذریعے سمجھ لیں اور ڈراپ بائی ڈراپ حرام ہمارے کاروبار میں شامل ہوتا ہے اور سارے مال کو گندا کر دیں. پلیز اپنے کاروبار کو کسی صحیح مفتی صاحب سے، عالم دین سے چیک کروا لیں. کوئی بات نہیں، ایک بار چیک کروا لیجیے. وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو آپ کا اطمینان ہو جائے گا، اور وہ کہیں کہ یہ والا طریقہ چینج کر دے تو چینج کر دیں. تاکہ روزی تو حلال ہونا، حرام کیوں کمائیں ہم؟ اللہ رازق ہے، وہ حلال دینے والا ہے. تو اپنی روزی پاکیزہ کر لیں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو. اور دعا جب بھی مانگے نا ناظرین، بڑے یقین سے مانگ، تذبذب سے، ہیزیٹیشن سے دعائیں قبول نہیں ہوتے. لوگ دعا کرتے ہوئے سوچتے چلو کر لیتے ہیں ورنہ ہونا کچھ نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو اس کانسیپٹ کے ساتھ دعا کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی، گاؤں والے بڑے پریشان تھے، قحط تھا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے گاؤں والے کسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں، جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، دعا استسقاء کہتے ہیں، بارش کی دعا. سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا مگر اپنے ساتھ وہ چھتری لے کر آیا، امبریلا لے کر آیا. لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کئی سال ہو گئے، کئی ماہ گزر گئے، ایک قطرہ پانی نہیں برسا، آج ہی بادل نہیں ہے اور آپ چھتری لے کر آئے. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا. نوجوان کہتا ہے جس رب سے مانگنے آئے ہیں اگر اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر مانگنے کیوں آئے ہیں؟ اور آج قبول ہونی ہے دعا تو بارش میں بھیگتا ہوا جاؤں گا کیا؟ سوچئے، وہ بلیف تھا، وہ یقین تھا. کتابوں میں لکھا ہے دعا ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں واپس گیا. یہ بلیف ریکوائرڈ ہے، یہ یقین درکار ہے. جب اللہ سے دعا مانگتے وقت یقین اور فوکس ہوگا نا کہ میرا کریم ضرور عطا فرمائے اور وہ ضرور دے گا. بس اصل چیز ہے ادب کے ساتھ التجا گڑ گڑا کر ہو، کنیکٹیوٹی کے ساتھ مانگیں.